اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اس سے بھی کڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خواب کے ذریعے مطلع فرماتے ہیں کہ اب اس لخت جگر کی قربانی ہمارے حضور پیش کرو۔ یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اسی امتحان کی وجہ سے اور اسی نظارے کی وجہ سے اور اسی سنت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کی سنت جاری فرمائی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں، ایک قول کے مطابق 13 سال کے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، ان کے معین و مددگار بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ جب وہ خواب دیکھ لیتے ہیں تو اپنے بیٹے کو جانچنے کے لیے کہ اس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہے، یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے، اور یہ اس خواب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تو کیا سوچتا ہے۔ تو بیٹا بھی چونکہ وہ بھی نبی ابن نبی ہے، وہ بھی آگے چل کے نبی بننے والا ہے اور نبی کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اندر وہ اعصاب پیدا فرماتے ہیں جو کسی انسان کے اندر وہ نہیں ہوتے، ایسی بردباری، ایسی سنجیدگی، ایسا صبر اور شکر کہ جو کسی انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اللہ کے حکم کو پورا کر دیجیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیرہ تھے اس طاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں، باپ اور بیٹا عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کیونکہ دونوں نبی ہیں اور دونوں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام انجام دینا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی صورتوں پر کوئی تأمل، کوئی تذبذب نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کے بعد اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب بیٹے کی قربانی پیش کرنی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک دن نئے کپڑے پہنا کر اور لے کر چلتے ہیں، نہ حضرت ہاجرہ کو اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، نہ بیٹے کو بتاتے کہاں جا رہے ہیں۔ اب شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان سب سے پہلے تو اب ان کی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو بیوی کہتی ہے کسی سے ملوانے لے کے جا رہے ہیں، کسی مہمان سے کہیں جا رہے ہیں، کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے ایک انسانیت کے ناطے اور ایک ماں ہونے کے ناطے کہ تو بے وقوف ہے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہی نے بیٹا دیا ہے، اللہ ہی لینا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ بیوی دھتکار دیتی ہے شیطان کو اور شیطان نامراد ہو کر وہاں سے آ جاتا ہے۔ اب وہ بیٹے کے پاس آتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے کے جا رہے ہیں تمہیں؟ کہ بھائی کسی مہمان سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں۔ کہ نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا بھی یہی جواب دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اس کو پورا کریں گے اور جو ہونا ہے ہونے دو۔ بالآخر یہاں سے بھی نامراد ہو جاتا ہے شیطان اور پھر باپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جس بیٹے کو تم نے رو رو کر مانگا تھا، جس بیٹے کے لیے تم نے دعائیں کی تھی، آج اس بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان مردود ہے اور کنکری اٹھا کر اس کے مارتے ہیں۔ اس طرح 3 جگہ ہوتا ہے اور اس یادگار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر زندہ فرمایا اور قیامت تک کے لیے یہ بھی سنت جاری فرما دی کہ جو حاجی بھی جاتے ہیں وہ رمی جمرات کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کے 3 مرتبہ کنکری ماری، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں حاجی حضرات۔ بالآخر جہاں پر بیٹے کو ذبح کرنا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بیٹے سے
بیٹے کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ بیٹے کی محبت دل میں نہ آئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بیٹا خود کہتا ہے کہ ابو جان آپ اپنی آنکھوں سے بھی پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھ لو تاکہ آپ کے دل کے اندر میری محبت، میری شفقت اور ہمدردی نہ آ جائے اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ بالآخر بیٹے کو زمین پر لٹاتے ہیں، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حکم سامنے اپنا سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل نیچے گرا دیا، نیچے لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری ایک تفصیل ہے اس کی کہ وہ چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، بار بار چھری کو تیز کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے حکم کو سے پیچھے رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو اور میں ناکام ہو جاؤں۔ بار بار کوشش کرتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں، بیٹے پر چلاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، چھری چلتی نہیں ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم ہم نے دیکھ لیا اور جانچ لیا اور پرکھ لیا، ہم نے تمہارا جو امتحان لینا تھا لے لیا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں خواب کے اندر چونکہ انہوں نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر ڈالا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذبح کرانا نہیں تھا، بس وہ تو ایک امتحان تھا کہ دیکھتے ہیں ابراہیم اس امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پیپر کو بھی احسن طریقے سے پاس کر لیتے ہیں اور 100 کے 100 نمبر سے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لا کے رکھ دیتے ہیں اور اس پر چھری چل جاتی ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امتحان کیا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اسی سنت ابراہیمی کو ہم ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ جو تم قربانی میں جانور ذبح کرو گے اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانوروں کو، اپنی قربانیوں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلسرات پر یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ جب تم پلسرات پر گزرو گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ہر انسان کو پلسرات پہ سے گزرنا ہے، تو یہ تمہاری سواری بن جائیں گی اور تیزی کے ساتھ تمہیں لے کر گزر جائیں۔ تو ہمیں قربانی اگر پیش کرنی ہے تو اسی جذبے کے ساتھ کہ جس جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے سال وہ گائے پالتے تھے اور پورے سال تک اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، اپنے آپ سے مانوس کرتے تھے، اتنا وہ ان سے مانوس اور ہل جاتی تھی کہ حضرت جب درس دینے کے لیے دارالعلوم آتے تھے تو وہ گائے بھی ساتھ ساتھ آتی تھی اور جب واپس جاتے تو ساتھ ساتھ جاتی تھی، اور جب قربانی کا دن ہوتا تھا اور جب اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو چونکہ اس کی محبت دل کے اندر آ چکی ہوتی تھی، پورا خاندان اور پوری فیملی روتی تھی۔ تو ایسی قربانی ہمیں پیش کرنی ہے اور جانور کو پہلے ہی خرید لیں تاکہ اس کی انسیت ہمارے دل کے اندر آ جائے، تاکہ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو اور اس کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے، جس سے محبت پیدا ہو، اور جب ہم اس کو قربان کریں تو ہمارے دل بھی روئے۔ اس طرح سے قربانی اللہ کے حضور ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہوگی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو فضائل قربانی کے آئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ دماؤها، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانی پیش کرتے ہو تو اس کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دل کا تقوی ہے، دل کی نیت ہے، اخلاص ہے، کیونکہ انسان آج کے دور میں